جنرلی شادی جب ہم کرتے ہیں اس میں ہم اگر قرآن کی آیات سے واقف نہیں ہیں تو ہم ایک جنرلی اپنی پسند سے شادی کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ازواجی تعلقات ہیں وہ بھی ہم اپنی جو معاشرے میں جو پرسیو نارمز ہیں، کانسیپٹس ہیں، اس کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں، اور اس دوران میاں بیوی میں آپس میں تلخی اور اس طرح کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو طلاق کا جو سبجیکٹ ہے وہ جنرلی اس لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ طلاق جو ہے وہ قرآن کیا کہتا ہے وہ عام طور پہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ پہلے تو یہی نہیں معلوم کہ نکاح کس کے ساتھ کرنا چاہیے، کن کنڈیشن کے ساتھ کرنا چاہیے اگر ایمان والا ہے، کیونکہ ہمارے قرآن کی آیات کو جاننا، ایمان رکھنا وہ بہت ضروری ہے۔ اب کیونکہ وہ معلوم نہیں تھا تو آپ نے نکاح کر لیا، پھر ازواجی تعلقات بھی اپنی مرضی سے کرنے لگے، اس میں رسپانسبلٹیز ہسبینڈ کی اور وائف کی پتہ نہیں تھی کیا رائٹس ہیں یا کیا ڈیوٹیز ہیں۔ تو اب جب طلاق کا جب مسئلہ آتا ہے اور پرابلم آتی ہے تو ہم پھر اپنے اسکول آف تھاٹ جس کو بلانگ کرتے ہیں اس سے جا کے پوچھتے ہیں کہ ہماری طلاق ہوئی نہیں ہوئی، تو کنڈیشنز کیا ہیں وہ جس کے تحت طلاق ہوتی ہے، اور کیا کنڈیشنز میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے ایک ایمان والے مرد کو جو آیات کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے، اس کو کیا اجازت دی ہے، یا بیوی کو کیا اجازت دی ہے کہ جو آیت کو سمجھتی ہے، ایمان رکھتی ہے، کس کنڈیشن میں طلاق لے سکتی ہے۔ یہ ہے موضوع بیسکلی، طلاق کن کنڈیشنز میں دینا، ایسا لفظ جو دینا اور لینا ہے نا، یہ دونوں میں طلاق ورڈ استعمال، یہ خلا کا لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں نہیں آیا ہے، کیونکہ نکاح جو کرتا ہے وہ مرد کرتا ہے عورت کے ساتھ، تو ہم کہتے ہیں نکاح کرتا ہے، تو اسی طرح مرد طلاق دیتا ہے، نکاح عورت سے ہوتا ہے، اسی طرح طلاق جو ہے عورت لے سکتی ہے۔ عربی میں طلاق آئے گا لفظ یا نکاح آئے گا اس کے ساتھ ایسی آئے گا جیسے مرد طلاق دے گا، جیسے مرد نے نکاح کیا اس طرح مرد طلاق دے گا، دونوں کنڈیشن میں، یعنی اگر مرد طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ بھی یہی آئے گا مرد نے طلاق دی، اور اگر عورت طلاق لینا چاہتی ہے تو بھی مرد طلاق دے گا، یہ آپ سمجھ لیں۔ لیکن کنڈیشن دونوں میں یہ ضروری ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر دفعہ مرد طلاق دے گا، طلاق لفظ تو مرد ہی کا آئے گا لفظ کہ مرد نے طلاق دی، لیکن آپ امنگ دا میاں بیوی جو ہوں گے آپس میں، اس میں دیکھا جائے گا کہ مرد طلاق دے رہا ہے یا عورت طلاق لے رہی ہے۔ یہ یاد رکھیں، مرد طلاق دے گا ہر حالت میں، عورت طلاق لے گی اس کو بھی مرد طلاق دے گا، اور اگر مرد طلاق دے رہا ہے کہ اس کو وہ نہیں چاہ رہا رکھنا بیوی کو تو وہ بھی طلاق دے گا، کنڈیشن دونوں میں مرد طلاق دے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو جب طلاق ہو رہی ہوتی ہے تو بیوی لے رہی ہے یا مرد دے رہا ہے، ان کی دونوں کی کنڈیشنز اس میں ایکسپلینیشن قرآن میں ڈیفرنٹ ہیں۔ سورہ بقرہ 2:232 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پس وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، یعنی انتظار کی مدت کو، پس ان پر مضبوطی نہ دکھاؤ یہ کہ وہ اپنے ازواج شوہروں سے نکاح کریں جب وہ آپس میں راضی ہوں، معروف جانے پہچانے کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ واس کرتا ہے اس کو جو کوئی تم میں سے اللہ اور یوم آخر کے ساتھ ایمان رکھتا ہے، وہ تمہارے لیے زیادہ تزکیہ ہے اور زیادہ طہارت ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ دیکھیے، جب تم مردوں نے کی بات ہو رہی ہے، مردوں نے طلاق دی اور انہوں نے اپنے پیریڈ پورا کر لیا، تو اللہ کہے تم لوگوں کو منع کر رہا ہے یہاں پر، تم لوگوں کو مضبوطی مت دکھاؤ کہ اگر وہ واپس نکاح کرنا چاہ رہا ہے، یہاں نکاح آ گیا، او ینکحن ازواجہن، انہی بیویوں سے اسے پھر نکاح کرنا پڑے گا کہ آپ نے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آپ نے جب آپ نے اس سے پورا کر لیا تو بات اس سے ڈائریکٹ لکھ دے کہ آپ روک لیں۔ انہوں نے کیسے روک لیں؟ میں نے جیسے لکھا یہاں بتایا اس نے کہ یہ مت روکو ان کو، وہ نکاح کر لیں دوبارہ انہی بیویوں سے، حلالہ نہیں لکھا ہوا یہاں، وہ کیسے وہ بتاؤں گا میں اب۔ یعنی مرد نے اگر طلاق دی ہے، مرد نے اگر طلاق دی ہے، اور اب پھر میں اس لیے ریپیٹ کروں، مرد نے اگر طلاق دی، عورت نے طلاق دی، مرد نے اگر طلاق دی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے اس نے جب پیریڈ پورا کر لیا، جو بھی پیریڈ ہے،
اس کے بعد وہ دوبارہ اس سے اگر جوڑنا چاہتا ہے, آپس میں آمدنی وہ کرنا چاہتا ہے, تو اس کو نکاح کرنا پڑے گا. دو گواہ والے کے یا جو نارمل طریقہ نکاح کرے ہو, اس طرح روکیں گے آپ. اور دوسروں کا اللہ کہہ رہا ہے تم اس بات پر مضبوط نہ ہو جاؤ کہ وہ اپنی ازواج شوہر سے نکاح کریں. لوگ اس پہ زور نہیں, اب تو آپ شادی نہیں کر سکتے, حرام ہو گئی آپ پہ. جب تک وہ تو اللہ اس بات پہ مضبوط نہ کرو, دکھاؤ کہ یہ وہ اپنے ازواج شوہر سے نکاح کریں. جب وہ آپس میں راضی ہیں, یہ ضروری ہے, معروف طریقے کے ساتھ جانے, یعنی صرف یہ نہیں کہ میں زبردستی روکنا چاہ رہا ہوں. آپس میں دونوں میاں بیوی راضی ہیں, طلاق ہونے کے بعد بھی اسے پورا کر لیے, طلاق گھر بھی چلی گئی سپوز, مگر دوبارہ اس آدمی نے اپروچ کر لیا, راضی کر لیا, آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ دونوں بیوی کی بات جو طلاق دے دی وہ راضی ہوں, تو آپ لوگوں کو اللہ مانے تم اس بات پر مضبوط نہ ہو جاؤ کہ وہ نکاح کرنے کو روکو کہ نہیں صاحب تو ابھی وہ کرانا ہے حلال والا. اور اس کے ساتھ وہ واز کرتا ہے اس کو, جو کوئی تم میں اللہ و یوم آخرت کے ساتھ ایمان رکھتا ہے وہ تمہارے لیے زیادہ تزکیہ اور زیادہ طہارت ہے, اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یعنی آفٹر دی کمپلیٹیشن, مرد نے اگر طلاق دی ہے, جب مرد نے طلاق دی ہے تو اس کو عورت نے پورا پیریڈ پورا کر لیا, آپ روکنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو نکاح کرنا پڑے گا دوبارہ. تو دو طلاق میں نے بتایا, مرد جب دیتا ہے اس کو اللہ نے ایک زیادہ حق دے رکھا ہے, تو جب وہ دونوں پیریڈ پورے کر لے گی تو اس کے بعد طلاق ہو گئی. اب اگر وہ اس سے دوبارہ ری جوائن کرنا جائے تو اس کو نکاح کرنا پڑے. تو اللہ کہے تم مت مضبوط ہو جاؤ اس بات پر کہ نکاح کرنے سے روکو, واپس نکاح کرنا چاہ رہے اسی عورت کے ساتھ, تو آپ کون ہوتے روکنے والے جو یہاں روکا جا رہا ہے معاشرے کے اندر. تو یہ بتانا چاہ رہا تھا میں. اب جو میں پڑھوں گا وہ ہے بیوی طلاق کیسے لیتی ہے, جس میں حلالہ کا وہ آئے گا. سورۃ البقرہ 2 اس کی 229, الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تصریح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله وان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون. اب یہاں اللہ بتا رہا ہے طلاق 2 مرتبہ ہے, پس روکو لو اپنی بیویوں کو معروف جانے پہچانے کے ساتھ یا احسان کے ساتھ رخصت کر دو, اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے یہ کہ تم ان سے لے لو اس میں سے جو تم انہیں شے دیا, سوائے جب ان دونوں کو خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم نہ رکھ سکیں. پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں, پس ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ اس میں سے جو وہ عورت اس کے ساتھ فدیہ دے, یہ اللہ کی حدودیں ہیں, پس ان کے خلاف ورزی نہ کرو, اور جو اللہ کی حدود کو خلاف ورزی کرے گا پس وہی ظالم ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتایا طلاق جو ہے 2 مرتبہ ہے. یہ طلاق 2 مرتبہ کیسے ہوگی جب مرد دے رہا ہے, صحیح ہے, اور پھر کہہ رہا ہے روک لو ان کو معروف کے ساتھ. روکے کیسے کہ آپ دوبارہ نکاح کریں یا طلاق پوری کمپلیٹ ہو جائے گی. تو پیچھے پڑھ چکے نا, اگر طلاق 2 دفعہ کمپلیٹ تو وہ دوبارہ نکاح کرے گا. لیکن اور تسلیم بھی آسان کے ساتھ وہ کر لو, ان کو خوش سلوبی سے ان کو رخصت کر دو. اب تمہاری یہ حلال نہیں ہے کہ تم میں سے جو تم نے جب طلاق دی تھی اس میں لے لو, مطلب جو دیا تھا اس میں سے لے لو, کیونکہ آپ جو یہ یاد رکھیں جو آپ بیوی کو دے دیتے ہیں وہ آپ لے نہیں سکتے, سوائے یہ کہ لے سکتے ہیں کچھ حصہ اگر وہ فاحشہ کے ساتھ آ جائے. نارمل جو آپ دے چکے بیوی کو طلاق کے بعد واپس نہیں لگے, بلکہ اور بتا دیتے رہیں طلاق کے بعد, الٹا یہ ہے. اچھا یہاں پر آگے لکھا ہے اس میں جو اللہ کہتا ہے ان تاخذوا, یعنی تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ یہ تم ان سے لو اس میں جو تم نے انہیں شے دے دیا, سوائے جب دونوں خوف ہے کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے. پھر اگر لکھتا ہے پھر اگر تمہیں خوف ہے کہ دونوں وہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکتے, پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ اس میں سے جو عورت ہے وہ فدیہ دے. اب عورت فدیہ کب دیتی ہے, یعنی عورت کب چھوڑتی ہے, بتائیے. فدیہ دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ ریڈیم کرنا, اپنے کو آزادی لے رہا یوں سمجھ لیں. تو جی ابھی آگے وہ جملہ طلاق کا تو آ ہی جائے گا نا, وہ تو طلاق کے علاوہ میں لینا چاہتا.
ریڈیم کرنا یعنی اپنے آپ کو فدیہ, یعنی اس کو طلاق لینا چاہیے تو وہ فدیہ دے گی. عورت جب طلاق لینے گی تو وہ فدیہ دے گی, یعنی اس کو چھوڑنا پڑے گا کچھ نہ کچھ جو اس کے شوہر نے اس کو دے رکھا تھا. شوہر جب طلاق دے گا تو وہ اس میں اگر فائشہ کر کے آئے تو وہ سب روک سکتا ہے, ورنہ لے نہیں سکتا, وہ لے کے چلے جائے گی. لیکن عورت جب چھوڑنا جائے گی تو فدیہ دے گی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اس میں سے کچھ اس کو چھوڑنا پڑے گا, فدیہ دینا پڑے گا. اور یہ پاکستان کا لا ہے, ورلڈ وائڈ لا ہے. لیکن وہ اب اس کے معنی یہاں فدیہ کیوں دے رہی ہے کہ اس کے معنی عورت طلاق لے رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کو آپ؟ کہ یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی 229, یہاں کے اندر جب اللہ عورت کہہ رہا ہے فدیہ دے گی تو دیٹ مینس شی از ٹیکنگ دا ڈیورس. فدیہ دے رہی ہے نا وہ چھڑانے کے لیے, وہ چھوڑنا چاہ رہی ہے مرد کو. بقرہ کی 228. والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. اب اور طلاق شدہ عورتیں اپنی نفس و نفسیات کے ساتھ 3 پڑھائیاں, زمانہ ہے اس کو, ان کا انتظار کی مدت ہے تک انتظار کریں, یا وہ پوشیدہ رکھیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں تخلیق کیا ہے اگر وہ اللہ یوم آخر کے ساتھ ایمان رکھتی ہیں, اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں واپس لے لیں انتظار کی مدت میں اگر وہ دونوں اصلاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور ان عورتوں کے لیے بھی اسی مثل کی ہے, یعنی اسی طرح ہے جو ان عورتوں کے اوپر معروف جانے پہچانے کے ساتھ, اور مردوں کے لیے ایک درجہ ان عورتوں کے اوپر ہے, اور اللہ طاقت والا حکمت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہا ہے کہ مرد کو اللہ نے ایک زیادہ حق دیا ہے کہ وہ جا کے ان سے ریکانسلیشن کی بات کرے, اور اپنی غلطی اگر ہے اس کی تو ایکسیپٹ کر لے, اور تاکہ واپس وہ دوران, یعنی وہ پیریڈ گزر رہا تھا, پہلا پیریڈ چل رہا تھا, فرسٹ کے 3 منتھس کا پیریڈ تھا, وہ 3 مہینے 3 ریڈنگس سے تھا, یا پریگنینسی ہوئی بھی تھی, یا جو بھی کنڈیشن ہے ان میں سے, تو آپ اس کو اپروچ کر کے آپ اس کو واپس کاؤنسل کرنا چاہتے ہیں تو واپس لے سکتے ہیں. یہی چیز عورت کے اوپر ہے کہ عورت نے اگر طلاق لی ہوئی ہے اور وہ بھی وہی اسی پیریڈ میں, سمجھنا میری بات, پہلے تو مرد کو اللہ نے کہا زیادہ حق ہے, لیکن مثل اس کی عورت کی بھی ویسی ہے کہ اگر عورت نے طلاق لے رکھی ہے اور وہ ویٹنگ پیریڈ میں ہے, یعنی وہ پورا کر رہی ہے پیریڈ, تو آپ عورت اپنے شوہر سے واپس ریکانسائل کر سکتی ہے اسی پیریڈ کے اندر. ویسی عورت کے لیے سورہ بقرہ کی 230 ہے, فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. بس اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے, بس وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس کے بعد یہاں تک کہ وہ عورت سے نکاح کرے, دوسرے سے نکاح کرے, زوج شوہر سے, اس سے پہلے شوہر کے علاوہ. بس اگر وہ دوسرا شوہر اسے طلاق دے, ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ یہ کہ دونوں ایک دوسرے سے رجوع کر لیں, اگر وہ دونوں گمان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں. یہ اللہ کی حدود ہے اور وہ وضاحت کرتا ہے اس حدود کی اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اب جب دیکھیے, جب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے واضح طور پہ کہ جب وہ فدیہ دے رہی ہے تو طلاق کون دے رہا ہے؟ مرد ہی دے گا. طلاق تو مانگ رہی ہے تو وہ طلاق مرد ہی دے گا. جب عورت نے فدیہ دیا تو اس کے معنی وہ طلاق لے رہی ہے. تو جب وہ طلاق لے رہی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے اب وہ تجھ سے شادی نہیں کر سکتا, اس کا ہسبینڈ اس کو لے جائے دوسرے سے شادی کرے. یہ عورت کو اللہ پریورٹیو دے رہا ہے کہ اگر تم طلاق لو گی تو وہ عورت لیتی جب دوسرا آدمی شادی کرنا چاہتی ہو, وہ ہرگز نہیں لے گی طلاق. اب ایمان کے علاوہ کی بات, ایمان تو ہے ہی اس میں انوالو, لیکن ظاہری بات ہے کنڈیشن ہے کہ اس سے بچہ نہیں ہو رہا تو فدیہ دے کے طلاق دوسرے سے شادی کرے گی. تو اللہ جو اس کو نیچرل پروسیس ہے دوسرے پاس جانا, آپ نے طلاق دیا, آپ بھیج رہے ہیں اس کو دوسری, اور وہ تو نہیں جانا چاہ رہی تھی. سمجھے اس بات کو, میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. دیکھیں میں نے شروع سے کہا تھا 2 کنڈیشن یاد رکھیں. دونوں میں سے ایک آدمی طلاق دے رہا ہوتا ہے, مرد دے گا ہمیشہ طلاق, لیکن کون لے رہا ہے کون دینا یہ آپ کو سمجھنا ہے. جب بیوی طلاق لیتی ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے کیونکہ آپ سے بچے نہیں ہوئے سوٹو سے,
یا آپ کے ساتھ کھو گئے آپ, یا کوئی پرابلم ہو گئی آپ کے ساتھ جو بیسڈ آن ایمان, آپ ایمان والے نہیں ہیں تو آپ کو وہ چھوڑ رہی ہے. تو میں کہا چھوڑ کے میں ایسی زندگی میں نو, میں شادی کروں دوسری. تو نیچرل پروسیس ہے کہ عورت جب طلاق لیتی ہے تو وہ چھوڑتی ہے کسی کنڈیشن کی وجہ سے, دوسرے آدمی شادی کرے, وہ نارمل وے میں شادی. آپ کو تو چھوڑ رہی ہے نا, تو آپ کے پاس کیوں آئے گی دوبارہ, وہ دوسری شادی کرے گی. لیکن فرض کریے میں چھوڑتا ہوں اور وہ گھر میں جا کے فرض کے ایمان کی بیس پہ چھوڑتا ہوں, وہ گھر پہ جا کے میں خامہ زینت کی دنیا چکروں میں پڑی رہی. اب اللہ رسول کرتی تو مجھے طلاق یاد میں بیٹھی ہوئی, وہ تو نہیں چاہ رہی تھی طلاق, وہ طلاق نہیں چاہ رہی تھی, میں نے چھوڑ دیا. تو وہ شی اسٹل کین ریممبر. میں جا کے میں نے دوبارہ اپروچ کیا, تم کہنے میں اب ایمان میں صحیح ہونا چاہتی ہوں, واپس سے شادی کر, تو میں جا کے ڈائٹ نکل کر لوں. وہ کیوں جائے, وہ تو مجھے میرے کو افسوس پہ بیٹھی ہوئی کہ مجھے طلاق کیوں ہو گئی, کیونکہ میں نے طلاق دی نا. یہاں وہ طلاق لے کے چلے گئی, فرض کریے آپ افسوس پہ بیٹھے ہوئے, وہ طلاق لے کے گئی ہے, تو وہ جا کے اب دوسری شادی کرے دوسرے, تو اللہ کہا وہ اس پہ حرام ہے, وہ اس کا شوق, وہ شادی جب تک وہ دوسرے مرد سے شادی کرے پھر اس کے ساتھ پراپر زندگی گزارے ہو. اور بعد میں ریلائز ہوا کہ وہ بھی ایسے, وہ تو بہتر, وہ اس نے ایمان لیا ہے فرض کریے, یہ ایمان والا نہیں, پھر یہ گڑبڑ ہو گئی اس کے ساتھ, تو وہ کنڈیشن دیکھ لیں, وہ پھر اس سے طلاق کر لے تو وہ واپس سے نکاح کر سکتی ہے. یہ بیسڈ آن ایمان چل رہا ہے, نہیں نیچرل سرکمسٹانسز ہے, نیچرل سرکمسٹانسز کہ آپ کسی کنڈیشن میں بیوی کو یہ احساس ہو, جو میں نے شروع میں باتیں بتائی ہیں, کس کنڈیشن میں طلاق لے سکتی ہے, اس کنڈیشن میں اس سے طلاق لی ہے نارمل وے میں, تو اللہ اس کو اجازت دے رہا ہے کہ تم دوسری شادی کر لو اگر کرنا ہے, اس سے تم دوبارہ نہیں کر سکتی. ہاں ایک سائیکل پورا, وہ تو طلاق لے لی, اب وہ جا کے کسی اور سے شادی کرے, خاص طور پر حلال نہیں کہہ رہا میں, نارمل طریقے سے شادی کرے, اس کے ساتھ زندگی گزارے, اور پھر اگر اس کو یہ ریلائز ہو کہ وہ آدمی وہی کنڈیشن اس کے ساتھ کوئی اور کنڈیشن ڈیولپ ہو جائے جس کے سے اس کو طلاق اس سے لینی پڑ جائے, یا وہ دے دے طلاق, اور یہ واپس آتی ہے اور مرد کے پاس, اور یہ اس میں چینجز دیکھتی ہے کہ وہ جس کی جو بہتر کنڈیشن ہے آپس میں یہ دوبارہ اس کے ساتھ شادی کر سکتی ہے. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جو ہمارے معاشرے میں غلط پریکٹس کیا جا رہا ہے. آپ طلاق دے رہے ہیں, آپ اس کو چھوڑنا اور اس کو کرا رہے ہیں وقتی طور پہ, پھر واپس دوسری, یہ بالکل قرآن کی آیت کے مطابق ہے ہی نہیں. اگر فرض کریے اور طلاق لیتی ہے کسی آدمی سے اور وہ واقعی صحیح ہو جائے, وہ بنیادی طور پہ صحیح کر لے اپنے آپ کو, جو جس بیستوں سے طلاق لی تھی وہ واپس شادی اس سے نہیں کر سکتی. اور لائف میں نے دیکھا ہے, جنرل پہ بتا رہا ہوں بھائی, مائنڈ نہیں کیجیے گا, جنرلی کوئی بات آتی ہے جب غصے میں جذبات میں باتیں بھی گئے, تم مجھے چھوڑ دو, یا آپ جملہ سنیں گے عورتوں کو کسی جذبات میں, جذباتی کیونکہ فطرت میں ہے نا سب چیز, وہ کبھی یہ نہیں کہے گی کہ میں طلاق لے رہی ہوں, تم چھوڑو, کیونکہ چانس لگی دوبارہ شادی کرنے کا ہے, یہ دوبارہ دو کر سکتا ہے نا شادی, یہ اللہ نے ہماری فطرت میں یقین کرے عورت مرد کے. اور عورت جب ڈٹ کے شادی ڈیورس ہوئی, وہ واقعی آپ سے دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہ رہی ان دا ریئل سینس, کیونکہ بہت کم دیکھا گیا ہے عورتیں ڈیورس لیتی ہیں, کہتی ضرور ہیں زبان سے, اس میں بھی کہتی نہیں میں نہیں کہ میں طلاق لے لوں گا, تم چھوڑو, پہلا پرائیورٹی یہ جملہ آتا ہے. تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو سائیکی میں بلٹ ان ہے کہ عورت اتنے آسانی سے طلاق نہیں لیتی, جب وہ لے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو پتہ ہے اس کو کہیں اور شادی کرنی پڑ جائے گی. یہ بلٹ ان ہے سائیکی میں, یہ کوئی پڑھانا نہیں پڑ رہا. دیکھیں وار ویسٹ ورلڈ وغیرہ میں, دنیا میں یہ دیکھ لیں, اس نے طلاق لی, پتہ ہے دوسرا آدمی شادی کر لی, پھر وہاں سے طلاق ہوئی تو پہلے بعد میں اسی سے شادی کر لی. بغیر قرآن پڑھے بات کر رہا ہوں میں, یہ میرے بس باقی بورڈ کے اندر واپس سے اسی سے بات چلی, اس سے شادی کر لی پہلے والے ہسبینڈ سے. یہ دنیا میں ہر جگہ یہ فطرت اللہ نے, مگر جس طرح ہماری اس کو کر دیا کہ مرد دے رہا ہے مرد چھوڑ رہا ہے, عورت نہیں چھوڑوانا چاہ رہی تھی, عورت نہیں چھوڑنا چاہ رہی تھی اس آدمی کو, آپ زبردستی اس کو لے جا رہے ہو, زبردستی وقتی طور پہ غلط کام کروا رہے ہیں. یہ چیزیں معاشرے میں اتنی غلط پھیلی ہوئی ہیں. تو یہ اس لیے یہ آیت جو تھی نا, یہ کہ کس کنڈیشن میں عورت جب فدیہ دے کے الگ ہونا چاہتی ہے, اس کو اللہ کہہ رہا ہے وہ حلال نہیں ہے اس مرد کے لیے جب تک کہ وہ دوسری شادی نہ کرے گی, اور پھر وہاں سے اگر وہ طلاق لیتی ہے تو پھر وہ دوسری شادی کرے اس سے پہلے والے آدمی سے.